ہر کہانی کا ایک آغاز ہوتا ہے اور یہ کہانی انسان کی ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ جنت کی روشنی سے زمین کے امتحان تک، پہلی غلطی، پہلی دعا، پہلا قدم، یہ وہ سفر ہے جو ہر روح کو اس کے اصل منزل کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ اعلان انسانی تاریخ کا آغاز تھا۔ خلیفہ کا مطلب صرف حکمران نہیں، بلکہ اللہ کا وہ نمائندہ جو اس کے حکم اور ہدایت کے مطابق زندگی بسائے۔ فرشتے جو صرف اللہ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے پوچھ بیٹھے، کیا آپ وہاں ایسے کو بھیجیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے؟ ان کا یہ سوال اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے انسان سے پہلے ایک اور مخلوق جن کو زمین پر دیکھا تھا جو فساد کرتی تھی، خون بہاتی تھی اور اللہ کی نافرمانی کرتی تھی۔ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی انسان صرف فساد کرنے والا نہیں ہوگا، اس میں علم کا نور، شکر کا جذبہ، صبر کا حوصلہ اور عبادت کا وہ شوق ہوگا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ یہی وہ سر تھا جو فرشتے نہیں سمجھ سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بناؤں گا، جیسے سورہ صاد میں ہے، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ اللہ کی عظمت کا اظہار تھا۔ انسان کی تخلیق کسی فرشتے، کسی جن، کسی حکم سے نہیں ہوئی، بلکہ سیدھا اللہ کی قدرت سے ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر اور طباری کے مطابق اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پوری زمین سے مٹی جمع کرو، سفید، سرخ، سیاہ، پیلی، نرم، سخت، تاکہ انسان کی فطرت بھی رنگوں اور مزاجوں کی طرح مختلف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے رنگ، طبیعت اور اخلاق الگ الگ ہیں۔ سورہ المومنون میں آتا ہے، ہم نے انسان کو مٹی کے سار سے بنایا۔ وہ مٹی پہلے پانی سے ملائی گئی، پھر گڑھا بنایا گیا، پھر سوکھ کر مٹی کی طرح کر دیا۔ اس مٹی سے ایک ایسا سر بنایا گیا جو سوکھ کر جب ہوا لگتی تو آواز کرتا، اس لیے ابلیس نے اسے عزف کہا، یعنی کھوکھلا مٹی کا جسم۔ 40 سال تک آدم علیہ السلام کا جسمانی ڈھانچہ خالی پڑا رہا۔ فرشتے اس نئے بنائے گئے جسم کو دیکھتے، حیران ہوتے، اور ابلیس اس کے پاس آتا، ٹھوک کر دیکھتا، کہتا یہ خالی ہے، میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 60 ذرا تقریباً 90 فٹ لمبائی کا بنایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ نے آدم کو 60 ذرا لمبائی کا بنایا۔ اس کے بعد لوگوں کی لمبائی کم ہوتی گئی۔ ان کا رنگ سفید تھا جس میں ہلکی سرخی تھی، چہرہ نور سے چمک رہا تھا، آنکھیں موتیوں کی طرح سفید اور چمکدار، بال گھنے اور سندر۔ پھر وہ وقت آیا جو صرف اللہ کی قدرت کا اظہار تھا۔ سورہ ہجر میں ہے، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر جاؤ۔ جب روح آدم علیہ السلام کے سر میں ڈالی گئی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا تو عرش کا نور تھا۔ جب روح سینہ تک آئی تو پہلا لفظ جو ان کی زبان سے نکلا وہ تھا الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا، یرحمک اللہ۔ پھر جب روح پیروں تک گئی، آدم علیہ السلام نے چلنے کی کوشش کی۔ یہ انسان کا پہلا قدم تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ یہ علم کی کرامات صرف انسان کو ملی۔ سورہ بقرہ میں ہے، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ صرف پھول، جانور یا چیزوں کے نام نہیں تھے، بلکہ ان کی فطرت، فائدہ، نقصان، اثر تک۔ جب فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے گئے، وہ نہ بتا سکے۔ آدم علیہ السلام نے سب نام بیان کر دیے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر اللہ کا حکم آیا، وَتُف، فرشتے آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کا انکار کبر سے تھا۔ بودپو یا ماتی یہ میں سر ہر رو، یہ تکبر کا پہلا گناہ تھا۔ اللہ نے اسے لعنت دی اور قیامت تک کے لیے اسے ملعون کر دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حوا کا مطلب ہے زندہ، کیونکہ ان سے پوری انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ ہم نے جب پہلی دفعہ حوا کو دیکھا
تو ان کا دل سکون سے بھر گیا. دونوں جنت میں رہتے، ہر نعمت کا لذت لیتے. اللہ نے فرمایا، اس جنت میں آرام سے رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا. ابلیس نے اپنی چال چلی. تفسیر میں آتا ہے کہ اس نے ایک سانپ کا جسم استعمال کر کے جنت میں داخل ہوا. اس وقت سانپ خوبصورت پروں والا اور پیروں سے چلنے والا تھا. ابلیس نے حوا سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کا راستہ دکھاؤں جو تمہیں ہمیشہ زندہ کر دے یا تمہیں فرشتے بنا دے؟ اس نے اللہ کا نام لے کر قسم کھائی کہ وہ ان کا سچا چاہنے والا ہے. آدم الحوا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول سکتا ہے. جب انہوں نے اس پھل کو کھایا تو ان کا نورانی لباس اٹھ گیا. یہ لباس کپڑے کا نہیں تھا، بلکہ ایک روشن پردہ تھا جو ان کی شرمگاہ کو ڈھک رہا تھا. پہلی دفعہ انسان نے شرم محسوس کی اور پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنا شروع کیا. اللہ کی ندائی، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اور تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا خلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا. انہوں نے وہ دعا کی جو اللہ نے خود سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پر لکھا دیکھا تھا اور اسی وسیلے سے دعا کی. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، مگر اللہ کا حکم تھا، تم سب اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن بن کر. آدم علیہ السلام کو شری لنکا کے سرنڈیپ پر اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو زدہ میں اور ابلیس کو بصرہ کے علاقے میں. 40 سال تک آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام الگ رہے، روئے، عبادت کی، توبہ کی. آخرکار عرافات میں ان کی ملاقات ہوئی. اسی لیے اس جگہ کا نام زبال رحمت ہے. زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے پہلا کام کھیتی سے شروع کیا. انہوں نے گندم بویا، کوٹا، روٹی بنائی. یہ انسان کا پہلا رزق تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. حوا علیہ السلام سے ان کے بچے پیدا ہوئے، جس میں قابل اور حابل کا واقعہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا، ایک نیا امتحان جو انسان کے سفر کا حصہ بنا. یہ تھا انسان کا آغاز، اللہ کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پہلے نبی کا سفر، جہنم کی روشنی سے زمین کے امتحان تک، تاکہ ہر روح کو یہ سمجھ آئے کہ ہم یہاں مہمان ہیں اور واپس اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے.